زینب صاحب سے درخواست کرتا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ اس ایونٹ کو جوائن کیا ہے، اور ولید شاہ صاحب نے بھی اپنے فادر کے ساتھ ایونٹ جوائن کیا ہے، اسٹیج پہ جو ہے وہ تشریف فرمایا. تو میں سب سے پہلے ریدا زینب صاحبہ سے درخواست کروں گا، کریٹ کالج سے وابستہ ہیں اور بہت اچھی شاعری بھی کرتی ہیں، تو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. 2 سے 3 منٹ ہیں، پھر اور بھی گیسٹ ہیں. تو آپ پلیز ریدا زینب صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں سارے خیال کے لیے. بوڑھے ماں باپ ٹاپک ہے آج کا ہمارا. جی پلیز. تھینک یو سو مچ سر فار ہیونگ می. سب سے پہلے تو بہت زیادہ اس ٹاپک پر ہو چکی ہے، تو جتنا لمیٹڈ ٹائم ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں میرے لیے تو سب سے پہلے ہر مسلمان کے لیے، ہر صاحب دین اور صاحب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا لاؤڈ بولنا ہے آپ نے، اونچا بولنا ہے، تھوڑا سا اونچا بولنا. یہ آواز صرف آپ تک آ رہی ہے، ہم تک نہیں آ رہی. اچھا، تو ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہم پر ایک صحیفہ رسول خدا کی صورت میں نازل ہوا ہے قرآن، اس کو دیکھیں، اور اس میں بہت کلیئرلی آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں، اور کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو وہاں پر آپ کو نہ ملے. سب سے پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اف تک نہیں کرنی، اونچی آواز کو جا ایک طرف، آرگیومنٹس نہیں دینے، دلیل بیان نہیں کرنی. یہ چیزیں تو بہت بات کی ہیں نا کہ آپ آرگیو کر رہی ہیں، آپ ایک کے بعد ایک بات کر رہے ہیں. لفظ ہے کہ اف بھی نہیں کرنا، وہ جو کہہ رہے ہیں سو ہو گیا ہے. دربار عشق ہے یہاں تن من جھکا رہے، جب حکم آ گیا ہے تو پھر زیر و زبر نہ کر. زیر و زبر نہیں ہے وہاں پہ، خاموشی ہے. اور بس ایک معاملہ ہے کہ اگر وہ دین کے احکام میں کہیں حجت بیان کر رہے ہیں تو آپ اس کو ریبٹ کریں. اس کے علاوہ حکم یہی ہے کہ آپ نے ان سے جو ہے وہ کسی قسم کی بحث نہیں کرنا. پھر جو سب سے بڑی سیرت ہے ہمارے لیے نبی اکرم کی ذات، آپ وہ عشق دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یتیمی تھی، وہ در یتیم پیدا ہوئے، پھر ماں کا ساتھ بھی چھوٹ گیا، اور وہ بہت تھوڑا سا اپنی والدہ کے ساتھ رہے ہیں. اور جب وہ جدا ہوئے ہیں تو مدفن جو ہے، مرکز جو ہے سیدہ آمنہ کا، وہ بہت دور تھا. تو قافلے کے ساتھ جا رہے تھے ایک بار، اور وہاں پر پتہ لگا کہ یہاں پر تدفین ہے. میں عشق کی بات کروں، یہ محبت، یہ مودت، یہ سب سائڈ پر ہیں. درجہ جو والدین کا ہے وہ عشق کا ہے. تو وہاں لپٹ کر روئے ہیں، اور اتنا روئے ہیں کہ اصحاب نے انہیں وہاں سے جدا کیا اس مدفن سے. پھر یہ بڑی واضح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں عشاء کے لیے کھڑا ہوتا، فرض نماز پڑھ چکتا، میری ماں حجرے سے آواز دیتی، بیٹا محمد ذرا میری بات تو سنو، میں نماز چھوڑ دیتا. تو یہ مقام کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے، یہ ان کی بلندی کی بات ہے. تو یہ اب آپ دیکھیے کہ اس کا رخ ذرا ایام ازاں چل رہے ہیں، کربلا کی جانب چلتے ہیں. وہاں کی مائیں کیسی ہیں، وہاں کی تربیت کیا ہے، وہاں کی اولاد کو کیا سکھلائی کیا ہے. باپ تنہا ہے، میدان جنگ ہے، اور ایک آواز آتی ہے کہ کوئی میرا مددگار ہے. تربیت کی بات یہ ہے کہ ننھے علی اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیتے ہیں. تو ہم یہاں پر یہ ڈسکس کر رہے تھے نا جی کہ جو تربیت ہے وہ ماں کے پیٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے. اسی طرح سے جناب علی اکبر کا جو مقام ہے، عین جوانی میں سر نیزے پہ آنے والا ہے، مگر آپ سینہ سپر ہیں. تو ایک سلام کے اشعار میں نے یہ لکھا تھا، جب وقت رخصت ہے جناب علی اکبر کا، تو بی بی فرما رہی ہیں ان سے کہ سر اپنا شہیدی پہ کٹاؤ علی اکبر، اب آخری تکبیر سناؤ علی اکبر. تو بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ
بابا کا سر نیزے پر ہو، آپ پہلے جام شہادت نوش کیجیے۔ تو اگر ہم اپنی ماؤں کو تربیت کربلا کی دیں، اپنے ماؤں کو ثانی زہرا کا سلیقہ سکھائیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم اپنی نسلوں سے یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اٹھ کر یہ کہیں کہ تسی میرے واسطے کیتا کیا ہے۔ تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو پیرنٹنگ ہے وہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے جی۔ آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا کیا ہے، آپ کربلا میں ساتھ ساتھ لے کر چلیں، آپ کو وہاں بہن کا کردار بھی ملے گا، ماں کا بھی ملے گا، والدین کا بچوں کے ساتھ اور بچوں کا والدین کے ساتھ، ہر کردار ہر کیریکٹر وہاں پر آپ کو ملے گا اور ہر طرح سے ملے گا۔ بس جی یہی مجھے کہنا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماں باپ جو ہیں وہ اولاد نہیں پالتے، وہ اپنی آس پالتے ہیں، اور آس جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے میسج ہے کہ آس آخری وقت تک رہتی ہے۔ بڑھاپے کی آس جو ہے وہ بڑی دلگیر ہوتی ہے۔ آپ جب کبھی بھی اپنے بچوں سے، آپ اپنے بچوں کو جب تربیت دیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم اپنی آس کی پرورش کر رہے ہیں، ہم اکیلا نہیں اس کو دیکھ رہے اس چیز کو۔ بٹ آئی بلیو ان کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو ہماری مائیں ہیں اگر ہم انہیں ایک طریقے سے، وہ ہے نا محسن کا کہ ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، اگر آپ اس انداز سے پروان چڑھاتے ہیں اپنے اولاد کو، آپ کی اولاد آپ کو پے بیک کرے گی، چاہے ٹیکنالوجی کا دور ہو، چاہے سوشل میڈیا کا دور ہو، کیونکہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے۔ آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور خدا کا وعدہ یہ ہے کہ آپ جو بھی بول رہے ہیں وہ آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کاٹیں گے۔ تو اگر آپ جس دور میں بھی ہیں، چاہے سوشل میڈیا کے دور میں ہیں، ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، جس ایک مقام پر بھی، آپ کی اولاد آپ کو نہیں چھوڑے گی، آپ کا ساتھ سانس سانس کے ساتھ رہے گی۔ تو یہی میں نے سب بولنا تھا۔ بہت شکریہ جی۔ خدا سے بس یہ دعا ہے، یہ دعا یہی ہے کہ ہم اپنی پیری میں اس وقت کامیاب رہیں گے جب ہم اپنے پیروں کی پیری کا سایہ ساتھ ساتھ رکھیں، اور دعا یہ ہے کہ مالک ہمیں وہ سکھائے، اس ڈھنگ سے سکھائے، اس ڈھب سے سکھائے کہ ہم سر بلند کر سکیں، چاہے پھر وہ آج کا کربلا نہیں، چاہے پھر آج کی کربلا ہو یا پھر 1400 سال پہلے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ کہ آپ کے سیکٹری ہیں اور بہت زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں ابو بکر صاحب، بہت زبردست انسان ہے ماشاءاللہ۔ ایک ملاقات ہے صرف میری، جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ خلیجی بران کا میں نے کوٹ کیا تھا کہ ایک شخص کو صرف ملا ہی ہوں تو آباء و اجداد کو جان لیا، تو ابھی ان سے ملا ہوئے ہوں تو میری ویسے جج تو نہیں کرنا چاہیے، میں نے ایک صاحب کو جج کیا کہ یار یہ ایسے ہے، وہ پتہ چلا وہ ہائی کورٹ کے جج نکل آئے بعد میں، تو پھر مجھے معذرت بھی کرنی پڑی کہ میں ایسا سوچا تھا۔ خیر یہ تو ایک مذاق کی بات ہے، تو میں درخواست کرتا ہوں ابو بکر صاحب سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے بوڑھے ماں باپ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ جی پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو تھینک یو ویری مچ نعمان بھائی کا، ان کے کو فاؤنڈر ہے جو ان کا، اور آپ سب کا کہ آپ نے یہاں پہ ہمیں مدعو کیا، اور یہ اتنا خوبصورت ٹاپک ہے، میرا قد نہیں ہے اتنا، جو جتنا بڑا یہ ٹاپک ہے کہ ایک ماں اور ایک باپ، اور وہ بھی بوڑھے۔ ماں باپ میں اللہ پاک کی جو صفات ہوتی ہیں وہ شامل حال ہوتی ہیں، اور اللہ پاک نے باپ کا جو درجہ ہے وہ اتنا بلند کیا ہے کہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے دعا اور بد دعا وہ عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ جو ماں ہے، اب ہم سب جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پاک کی عبادات کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، وہ کس لیے کہ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں جو ہے وہ جانے دے، ہم مر جائیں تو ہماری جو ان سی کوئی جو نیکی ہے وہ ہماری جو ہے وہ اللہ پاک قبول فرمائے اور ہمیں جنت میں جانے دے۔ تو ماں ایک عظیم ہستی ہے کہ اللہ پاک نے اس کے پاؤں کے تلے جنت کو جو رکھ دیا، تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ماں اور باپ جو ہے وہ ہمارے لیے تو
कुल कायनात है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो एक माँ होती है, वो 9 माह जो बच्चे को अपने पेट में रखती है, वो एक मराहल से गुजरती है, और वो दोनों के लिए बड़े गोल्डन टाइम होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए, कपल के लिए। और जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो सारी दुनिया एक तरफ, वो बच्चा एक तरफ। असल में मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो एंड पे बताऊंगा। जब वो बच्चा सामने आता है, फिर उसकी परवरिश के लिए वो जदोजहद करते हैं, उसको तालीम देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा पहनावा देते हैं। और वही औलाद, वही बच्चा जब अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा हो जाता है, वो इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है। इस दुनिया में फाइनेंशियल आपके पास कोई डेफिसिट है, या आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, कोई और चीज़ है, या कोई आपको बाहर से कोई बात कर रहा है, वो चीज़ आप फिर भी उसको महसूस नहीं करेंगे, उसको बर्दाश्त कर जाएंगे। इवन कि अगर आपकी औलाद आपके सामने खड़ी हो जाएगी तो आप दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये बड़े मैंने अपनी, क्योंकि मैं माशरे में फिरता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ, लोगों में बैठता हूँ, बिजनेसमैन कम्युनिटी में बैठता हूँ, तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं। उनके पास पैसा तो बेतहाशा है, मगर उनकी वो कदर जो उनकी औलाद में होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो इसलिए आज हमें तरबियत नहीं, हमें डंडा पकड़ लेना चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करनी है, इसके बगैर और कोई चारा नहीं है। ये किताबों में भी मिलेगा, हमारे मौलवी साहब भी बताते हैं, हमारे उस्ताद साहब भी बताते हैं। अभी रिसेंटली मेरा नोटिफिकेशन हुआ है जी, मैं मेंबर कौंसिल हूँ तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस का, तो उसमें मेरे उस्ताद के साथ भी बैठना होता है। तो उस्ताद एक ऐसी अजीम हस्ती है, ये तो एक लाइब्रेरी है, उनके तो कई लाइब्रेरियाँ समाई हुई हैं। हम उनसे किसी चीज़ का भी दर्स ले सकते हैं। और अगर दीन की बात कीजिए तो हम किसी भी कारी साहब से, मौलवी साहब से, हजरत साहब से हम दीन का भी दर्स ले सकते हैं। तो माँ बाप मेरे नज़दीक की अजीम हस्ती है। मेरे अल्फाज कम है, मेरे अंदर में वो ताकत नहीं है कि मैं इस हस्ती के बारे में जो बता सकूँ। आज जो बोगे वही कल काटोगे। वो एक मिसाल की शायद मेरे से पहले किसी ने सुनाई है, उसके बाप ने कहा पुत्र ऐथे ना मैनू काट, ओथे कट दे, मेरा मैनू ओथे जिबा कर, कल नूं तेरा बच्चा जेड़ा है ना, क्योंकि मैं भी अपने बाप ने ओथे जिबा किया। ये बातें तो बेतहाशा है, मगर माँ और बाप इनका ना हम देन दे सकते हैं। जिसने गीले से उठा के सूखे पर सुलाया हो, बाप ने लोगों की बातें बर्दाश्त की हो रिश्ते हलाल के लिए, उसके बूट तक फटे हुए हैं, कपड़े तक फटे हुए हैं, मगर वो अपने बच्चों को ये चीज़ जाहिर नहीं कर रहा, वो रिश्ते हलाल लेके आ रहा है और अपने बच्चों को खिला रहा है। उसकी तलीम की फिक्र, उसकी बीमारी की, आपके बच्चे को कोई सुई तक चुभ जाए, आप पागलों की तरह भागेंगे उसको लेके हॉस्पिटल कि यार किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं इसको दिखाऊं, मेरे बच्चे का मसला क्या हो गया। अगर ये फीलिंग्स उस बच्चे ने देखी हो कि मेरे बाप ने कितने खुद में ये चीज़ें गुजर के हमारे साथ हमें इतना बड़ा कर दिया है, और आज हम उसके सामने खड़े होके और इस तरह की बात कर रहे थे कि ये हमारे लिए सरशार है। हमारे माशरे में ऐसे नासूर हैं, ऐसी चीज़ें हैं, मगर हमें अपने ताई जितना हम कर सकते हैं अपने हिस्से का काम करना है। इसके लिए माँ बाप एक अजीम हस्ती है, एक खूबसूरत हस्ती है, हमारी जिंद जान कुर्बान है जी, और हेड्स ऑफ है माँ बाप के लिए। मैं नुमान साहब का फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा टॉपिक था, मेरे पास अल्फाज इसके लिए इतने अल्फाज नहीं, मगर जो मेरी मोहब्बत है ना, मैं आपको शायद वो भी निकाल के नहीं दिखा सकता कि माँ और बाप के लिए मेरी कितनी मोहब्बत है। क्योंकि मुझे पता है जिनके माँ बाप नहीं होते उनसे जाके पूछे, अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो खुदारा उनके कदमों में जाके बैठ जाए, ये हस्तियाँ दोबारा नहीं मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम।